لیکن 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو کیسے گزرے، کیسے بیتے یہ 3 سال آپ کی جماعت پہ، پاکستان کے عوام پہ؟ میرا خیال ہے بہت سے پہلو ہیں، اور یہ جو لاہور والا واقعہ یہ بھی اس کا ایک بڑا اہمیت ہے اس کی، کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کی بھرمار ہو گئی ہے، فریکوینسی آپ دیکھ لیں کس طرح. اور اس میں بھی میں وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ان کے جو رفقا کار ہیں، جب آپ یہ اپولوجسٹ قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی وہ وہاں کیوں گئی تھی اور وہ سیالکوٹ موٹر وے پر کیوں اس وقت سفر کر رہی تھی، تو یہ آپ ایک جسٹیفائی کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت ہی المیہ ہے، اور اس کا اوور آل جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نا، کہ پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیو پالیٹکس سے زیادہ جیو اکنامکس کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے عوام پر ویلفیئر پر جب زیادہ پیسہ خرچ ہوگا، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ان کے مینٹل ایکسرسائزز پر، تو پھر سوسائٹی چینج ہوتی ہے. اور یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں دنیا کو فتح کرنا ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، اس لیے اس جنگ میں، بڑی جنگ میں جو جانا ہے، تو اس کے اثرات پھر نیچے آتے ہیں. اور پھر پچھلے 3 سال میں جو آپ نے معیشت کے حوالے سے دیکھے، 3 سب سے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں معیشت کے حوالے سے، اور وہ ہوتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. یہ 3 انڈیکیٹر سے زیادہ کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہوتا، باقی بھی ہوتے ہیں، بٹ یہ 3 چونکہ اس سے جو تمام پاکستانی ہیں، چاہے وہ غریب لوگ ہیں، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، سب متاثر ہوتے ہیں، مہنگائی سے بھی، بے روزگاری سے بھی، غربت سے بھی. اب تینوں اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں گے تو پچھلے 3 سال میں جو ٹرینڈ رہا ہے وہ نیگیٹو رہا ہے. مثال کے طور پر 4% سے کم پر مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ کوئی 1 آدھ مہینے کی بات نہیں تھی. 5 سال پر اگر آپ ایک بھی کوئی دالیں اٹھا لیں یا چینی اٹھا لیں یا آٹا اٹھا لیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے. نعرے بازی سے، مافیا کو گالیاں دینے سے، پچھلی حکومت کو للکارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائبل سوسائٹی کی طرح ایک حکومت رن کرنا چاہتے ہیں، کہ جس میں آپ آواز بلند کریں گے تو ساری قیمتیں نیچے آ جائیں گی. ایسا ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. سو اس کی وجہ سے مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی. بے روزگاری، غربت جو ہے، پہلے 7 کروڑ 40% غربت تھی، 2013 میں وہ کم کر کے 30% تک لے آئے تھے. پچھلے 3 سال میں وہ بڑھ کے واپس 40% ہو گئی، یعنی کہ 9 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہتے. اگر بے روزگاری کی بات کریں تو بے روزگاری تقریباً ہم 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 3 سال میں، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کووڈ آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. اسی طرح سے آپ معیشت کے دوسرے اعداد و شمار اٹھا لیں، آپ گروتھ ریٹ اٹھا لیں، آپ ٹیکس ریونیو اٹھا لیں، آپ کوئی بھی ایک انڈیکیٹر اٹھا لیں، ایک تو عمران صاحب کو میرا خیال ہے بالکل غلط بریف کیا جاتا ہے. پچھلے سال انہوں نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کنٹرول کر لی، جو واقعی کنٹرول بھی کیا تھا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو معیشت کے حوالے سے ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے کہ جب آپ مشین اکانومی کی بالکل بند کر دیں، اکنامک ایکٹیویٹی، جیسے آپ اپنی کاروں کا لاک لگا کے چابیاں اپنے پاس رکھ لیں اور 2 مہینے کے بعد سیلیبریٹ کریں کہ پیٹرول کی ہم نے جو اسپینڈنگ تھی وہ کم کر دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اسپینڈنگ کم ہوگی، لیکن اس کے اثرات جو باقی گھر والوں پر ہوں گے. تو کوئی بھی فورن پالیسی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، گورننس اٹھا کے دیکھ لیں، پبلک سیکٹر اینٹیز ٹھیک ہے زبیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو آپ بات کر رہے اگست 2018 میں جو $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اور اب جو مئی کے اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس $1.6 ارب کا سرپلس ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ پیسہ جب خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو اکاؤنٹ خسارے میں جاتا ہے. آپ یہ دلیل دے رہے ہیں. خیر مزید معاملات پہ بھی بات کریں گے، افغانستان کے معاملے پہ بالخصوص نون لیگ کا کیا موقف ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب، یہ خیر مہنگائی کے معاملات تو ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ اکنامک ریفارمز کی بات بھی کر رہے تھے. حکومت کی یہ دلیل اپنی جگہ ہے،
لیکن سیاسی طور پہ ارشاد صاحب جو احتساب کا معاملہ تھا اس کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نون لیگ پہ لگائے گئے الزامات کو ثابت کر سکی ہے اور نون لیگ کی کرپشن کو ایکسپوز کر سکی ہے؟ ارشاد صاحب یہ فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں وعدے کے مطابق، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ 3 سال کے دوران کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ 3 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے، 6 مہینے سال، جو سزائیں جن لوگوں کو ہوئی ہیں، اگرچہ وہ مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک متنازع سزائیں ہیں اور سیاسی بنیادوں پر وہ بھی پہلے ہو چکی تھیں، تو احتساب کا عمل جو ہے یقین کریں کہ اس سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے اور کمزور پراسیکیوشن کی وجہ سے اب اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے یا اپوزیشن کا موقف ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نعرہ آپ لگاتے ہیں یا تو یہ نیب پر چھوڑتے اور پھر نیب ہی جواب دہ ہوتی، نعرہ آپ لگاتے ہیں ہم کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے، کسی لٹیرے کو نہیں چھوڑیں گے، کسی جو منی لانڈرنگ والے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے بعد کسی کو سزا نہیں ہوتی، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ واقعتاً بڑی ایک کمزوری ہے حکومت کی کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں کر سکی، اور پھر اس عمل کو تیز کرنے کے لیے جو قانون سازی کی وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت تھی وہ بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے سکی۔ میں زبیر صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ انہوں نے جو بتایا، جو ناکامی حکومت کی بتائی ہیں، اس کی وجہ زبیر صاحب حکومت کی نا تجربہ کاری ہے یا نا اہلی ہے؟ دونوں ہیں۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کا وہ پلان دیکھتے، مینیفیسٹو دیکھتے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو دیا تھا، اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی تھیں۔ مثال کے طور پر تقریباً 40 دفعہ، وہ 61 پیجز کا پلان تھا اور اس میں 40 دفعہ ورڈ ریفارم آیا تھا۔ اب 3 سال کے بعد ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ ریفارمز کرنے کے منسٹر تھے، انہوں نے 3 سال کے بعد ریزائن کر دیا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے پچھلے 3 سال میں ایک وقت میں بھی آ کے یہ بتایا ہو کہ ہم نے یہ ریفارم کیا ہے یا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ اور انہوں نے جس فرسٹریشن میں، یہ مجھے نہیں پتا کیا وجوہات ہے، بہرحال انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کی ایک بڑی زندہ اگزامپل ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کو لے لیں۔ یہی اسد عمر تھے جو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے تھے کہ جی ہماری حکومت تھی کہ جی یہ بورڈ آف ڈائریکٹر صرف چینج کرتے۔ اب 3 سال میں مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں چینج کر سکی، صرف پاکستان اسٹیل کی نہیں، کسی بھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی، کیا ان کے جو منشور میں لکھا تھا سرمایہ پاکستان بنائیں گے اور جس کے تحت ریسٹرکچرنگ اور پرائیویٹائزیشن کا عمل کریں گے، اس میں ایک پیسے کی بھی پیش رفت ہوئی ہے؟ زیرو۔ زبیر صاحب ایسے حکومت کی کارکردگی تو زیر بحث ہے ہی، یہ بتائیں کہ اسد عمر کی ذاتی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات تو میرے مطمئن ہونے یا نہ مطمئن، میں صرف آپ کو، چونکہ ہم 3 سال کا تجزیہ کر رہے ہیں تو اس میں اسد عمر کا تجزیہ اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ الیکشن سے پہلے، اتنے سال پہلے سے ایک بتایا جا رہا تھا کہ ایک نیا پاکستان کا تصور دیا جا رہا تھا، اس نئے پاکستان کے تصور کو ریالٹی میں کنورٹ کرنا تھا ایک شخص نے، جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹر بوائے پی ٹی آئی کے، وہ اسد عمر تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی ایسے تاثر دیا تھا، پورے پی ٹی آئی نے ہی ایسا تاثر دیا تھا۔ تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 8 مہینے کے بعد آپ ان کو فارغ کر دیں اور ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو لے کے آئیں جن کا اس نئے پاکستان سے کے تصور سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب۔ تو آپ اسی سے تضاد دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فالٹی پلان تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ صرف بڑے بڑے نعروں پر تھا محیط، اور وہ پتہ یہ چلا کہ جب جیسی حکومت آئے تو یا تو عمران خان فرسٹریٹ ہو گئے یا اسد عمر مطمئن نہیں کر سکے عمران خان کو۔ بہرحال انہوں نے جب حفیظ شیخ کو لگایا تو انہوں نے وہ جو نیا پاکستان کی جو خواب تھا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔